السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہابی کو وہابی کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہابی کون سا فرقہ ہے؟ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ اسی پہ آج تحقیق کی جائے گی۔ کافی ہمارے ویورز کا اصرار رہا ہے کہ وہابی کے اوپر بنائیے کہ وہابی کو وہابی کیوں کہتے ہیں اور یہ وہابی ہیں کون؟ کیا دیوبندی اور وہابی ایک ہیں؟ بارہا سنیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان اگر کوئی سچی بات کہہ دے، اچھی بات یا پکی بات کہہ دے یا کوئی کھری بات کہہ دے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو یہ وہابی ہے کیا؟ بلا کا نام کیا چیز ہے یہ وہابی؟ آج اسی پہ تحقیق کی جائے گی کہ وہابی ہوتا کیا ہے، وہابی ہے کیا۔ تحقیق سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس پہ روزانہ اچھے ویڈیو، تحقیقی ویڈیو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے تحقیق میں چلتے ہیں کہ وہابی کیا ہے، وہابی کون ہے۔ تو میں آپ کو لب لباب کے طور پہ بتا دوں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ماننے والا وہابی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ تو ابو الخبیثرہ کی اولاد سے ہے، نسل سے ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور توہین میں ہی اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ نام ہے بہت اعلیٰ، توحید کی کتاب، یعنی توحید مانے اللہ کو ایک ماننے کی کتاب۔ وہ کتاب جس میں اللہ کو ایک ماننے کا سبق درس دیا گیا ہو، لکھا گیا ہو اللہ کو ایک مانا جائے۔ اسی کتاب میں اس نے جا بجا کئی جگہوں پر نبی پاک کی توہین کی اور اسی کتاب کو ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے چھپا کے اس کا نام رکھا تقویت الایمان، یعنی اسی کتاب کو اردو میں کر دیا، اردو میں کر کے اس کو چھپا دیا، اس کا نام رکھا تقویت الایمان، ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے اندر نبی پاک کی بہت ہی توہین لکھی ہوئی ہے۔ علماء نے تو اس کتاب کو جلانے کا حکم دیا ہے۔ تو عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی، اور بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ وہاب اللہ کا نام ہے اور یا نسبت والی ہے، جیسے بریلوی، دہلوی، ایسے ہی وہابی، تو وہاب اللہ کا نام ہے اور وہابی اللہ کا بندہ، اللہ کو ماننے والا۔ تو ان سے کہہ دو کہ وہاب ہے تشدید کے ساتھ اللہ کا نام۔ تو وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کی نسبت سے لکھتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے وہاب، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کا نام وہاب نہیں بلکہ تشدید کے ساتھ ہے وہاب۔ تو وہابی کیوں نہیں لکھتے پھر؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہابی نہیں ہیں، یہ وہابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چیلے، ان کے ماننے والے۔ اب آئیے میں آپ کو تحقیقی عبارت پیش کروں کہ وہابی کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے اور دیوبندی کو دیوبندی کیوں کہا جاتا ہے۔ کس کے ماننے والے دیوبندی بنے، کس کے ماننے والے وہابی بنے؟ تو ہم نے سوال بنایا ہے کہ وہابی کون سا فرقہ ہے اور اس کی اصل کہاں سے نکلی اور اس کے عقائد کیا ہیں، تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، وہابی ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے جلتا ہے، یعنی ایک بے دین فرقہ ہے جو محبوبان خدا کی تعظیم سے، تعریف سے جلتا ہے اور طرح طرح کے حیلوں سے ان کے ذکر و تعظیم کو مٹانا چاہتا ہے۔ ابتدا اس کی ابلیس لعین سے ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے تعظیم سیدنا آدم علیہ السلام کا حکم دیا اور اس ملعون نے نہ مانا۔ یعنی ابتدا کب سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے۔ اور زمانہ اسلام میں اس کا ہادی ذی الخبیثرہ تمیمی ہوا۔ ذی الخبیثرہ یہ ایک نام ہے، اسی نے سب سے پہلے نبی پاک کی توہین کی زمانہ اسلام میں، جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں کلمہ توہین کہا اور اس کے بعد ایک پورا گروہ خوارج کا اس طریق پر چلا، یعنی اس کے بعد میں پورا ایک گروہ اس طریقے پر چل گیا، جن کو حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل فرمایا۔ ان خارجیوں کو حضرت علی نے قتل کرایا۔ لوگوں نے کہا حمد اللہ کو جس نے ان کی نجاستوں سے زمین کو پاک کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ منقطع نہیں ہوئے، یعنی حضرت علی نے یہ بھی فرمایا قتل کرنے کے بعد یہ ابھی منقطع نہیں ہوئے ہیں، ابھی باقی ہیں۔ وہ کیسے منقطع نہیں ہوئے؟ ابھی ان میں کے ماؤں کے پیٹوں میں اور باپوں کی پشتوں میں موجود ہیں۔
یعنی ابھی یہ جو ہیں نہیں ختم ہوئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری گروہ نکلے گا دجال کے ساتھ ان کا۔ کنز العمال، آپ حدیث نوٹ کر لیں، کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 205 اور حدیث نمبر ہے 31244، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جا کر کے۔ یہاں تک کہ ان کا پچھلا گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اس حدیث کے مطابق ہر زمانے میں یہ لوگ نئے نئے نام سے ظاہر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ 12ویں صدی کے آخر میں ابن عبد الوہاب نجدی اس فرقے کا سرغنہ ہوا۔ آگے وہی عبارت، عبد الوہاب نجدی اس فرقے کا سرغنہ ہوا اور اس نے کتاب التوحید لکھی اور توحید الہی عز و جل کے پردے میں انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور خود حضور اقدس سید الانام علیہ افضل الصلاۃ کی توہین دل کھول کر کی، اس کی طرف نسبت کر کے اس گروہ کا نام نجدی وہابی ہوا۔ سمجھ گیا وہابی کیوں ہوا؟ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس گروہ کا نام وہابی، نجدی وہابی رکھ دیا۔ ہندوستان میں اس فرقہ ملعونہ کو اسماعیل دہلوی نے پھیلایا، کتاب التوحید کا ترجمہ کیا، اس کا نام تقویت الایمان رکھا۔ دلی عقیدہ یہ ہے جو تقویت الایمان میں کئی جگہ صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اوروں کو ماننا محض خبث ہے، یعنی خراب ہے، بیکار ہے، خبث ہے۔ حوالہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 12 الفصل اول صفحہ نمبر 5، مقدمۃ الکتاب مطبع علیمی اندرون لوہاری دروازہ لاہور۔ اس کے متبعین جو گروہ ہیں عقائد میں سب ایک ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متبعین جو گروہ ہیں، جتنے بھی ہیں گروہ، سب کے سب عقائد میں ایک ہیں، مگر اعمال میں متفرق ہیں، اعمال میں الگ الگ ہیں، عقائد سب کے سیم ہیں۔ ایک فرقے نے تقلید کی تو تقلید کو بھی ترک کیا اور خود اہل حدیث بنے، یہ غیر مقلد وہابی ہیں، یعنی جو تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد ہے، وہابی ہے۔ اس کا سر گروہ نذیر احمد دہلوی ہے اور کچھ پنجابی بنگالی تھے اور ہیں، اور مقلد وہابیوں کے سر گروہ رشید احمد گنگوہی، یعنی دو گروہ گزرے ہیں، ایک نے تقلید کی، ایک نے تقلید نہیں کی۔ جس نے تقلید کی ہے اس گروہ کے سردار کون ہیں وہ سنیں آپ، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور اب اشرف علی تھانوی، جو ان لوگوں کو اچھا جانے یا تقویت الایمان وغیرہ ان کتابوں کو مانے یا ان کے گمراہ بدین ہونے میں شک کرے، وہ وہابی ہے۔ سمجھ گیا وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی کی علامت حدیث پاک میں یوں ارشاد ہوئی، ظاہراً شریعت کے بڑے پابند ہوں گے، یعنی تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے آگے۔ کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 143 رقم حدیث، یعنی حدیث نمبر 30,962۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایسا ہی ہوتا ہے، بارہا سننے کو ملتا ہے کہ مائیں یا کچھ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ وہابی لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں، سنی نماز نہیں پڑھتے، تو حدیث پاک میں آیا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، یعنی اتنی نمازیں تم نہیں پڑھ پاؤ جتنی وہ پڑھیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نماز ہر عاقل بالغ پر 5 ٹائم کی فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے سے نہ اترے گا، یعنی دل میں کچھ اثر نہ ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 30,950۔ یا اور آگے ہے باتیں بہار بہت اچھی کریں گے، یعنی باتیں بہرحال بہت اچھی کریں گے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حدیث پکاریں گے، یعنی وہ ہر بات پہ حدیث پیش کریں گے، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے، حالانکہ بہت سی باتیں ان کی حدیث نہیں ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے بولتے ہیں وہ۔ بھائی ہمارا حال یہ ہوگا کہ نکل جائیں گے دین سے ایسے جیسے نکل جاتا ہے تیر کا نشانے سے، پھر لوٹ کر دین میں نہ آئیں گے، ان کی علامت سر منڈانا ہوگی، تہبند یا پائجامہ بہت اونچے ہوں گے۔ حوالہ ہے کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 139 رقم حدیث 30,944 اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 کتاب الزکوٰۃ۔ اور ان کے عقائد
اگر ان کے عقائد دیکھنے ہیں کیا ہے تو اس کے متعلق تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیں نور الفرقان اور کوكب الشہابیہ، حوالہ اس کا دیکھ لیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 96، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ اب آپ نے یہ عبارت دیکھ لی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھی ہے، یعنی ان کی علامت سر مڈا ہوا ہوگی، پیجامے اونچے اونچے ہوں گے، نمازیں بہت زیادہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے، اچھی آواز میں کریں گے، لیکن یہ سب ان کے قبول نہیں کیے جائیں گے، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اور تیر نشانے پر نکل جاتا ہے۔ یہ ہم نے 3 روایتیں آپ کی خدمت میں ایک ہی بار میں پیش کر دیں، تو سمجھ گئے آپ کس کے ماننے والے وہابی ہیں، کس کے ماننے والے دیوبندی ہیں۔ اب آگے ایک حوالہ اور آپ دیکھ لیں، وہ بھی فتویٰ ہے، اس کا نام ہے فتاوی شارح بخاری۔ فتاوی شارح بخاری میں کیا لکھا ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔ فتاوی شارح بخاری میں ہے وہابی وہ لوگ ہیں جو ابن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی کے ہم مذہب ہم عقیدہ ہوں گے۔ جو عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کے ماننے والے ہیں وہ وہابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اور اسماعیل دہلوی کے ماننے والے وہابی ہیں۔ اور آگے دیکھیں، دیوبندی وہ لوگ ہیں جو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انویٹوی، اشرف علی تھانوی کے ہم عقیدہ اور ہم مذہب ہوں گے اور ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ وہابی اسے کہتے ہیں جو اللہ عز و جل انبیاء اولیاء کرام کی شان میں گستاخ ہو، جیسے اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انویٹوی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی کے کفریہ پر مطلع ہو کر انہیں امام اور پیشوا مانے، یعنی کہ جو ان پر مطلع ہونے کے بعد اگر ان کو اپنا پیشوا مانے گا وہ بھی وہابی ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نیاز، فاتحہ، میلاد، قیام وغیرہ کو حرام و بدعت جانتے ہیں۔ حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 147، مطبوعہ دائر البرکات گھوسی ضلع مئو یو پی۔ اب میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ماننے والا ہے اور اسماعیل دہلوی کو ہندوستان والے کو ماننے والا ہے وہ ہے وہابی، اور جو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد انویٹوی، اشرف علی تھانوی کو ماننے والا ہے وہ ہے دیوبندی، اور جو ان کی باتوں کو مان کے ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام تسلیم کرے، حق پر جانے، وہ بھی ہے وہابی، دیوبندی یعنی اسلام سے خارج۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ اب رہی بات کہنا کہ وہاب اللہ کا نام ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، وہاب ہے۔ تو وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، اب ان سے دور رہنا چاہیے۔ ان کی علامتیں سر مڈے ہوں گے، ان کے پیجامے اونچے ہوں گے، حالانکہ اونچا پیجامہ کرنا سنت ہے لیکن ان کا کچھ زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتائیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ہاں اگر ویڈیو بہتر معلوم ہوتا ہو تو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو بھی لنک کو شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ تحقیق جان سکیں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔